بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ساری زندگی کے اعمال اور ساری زندگی کے فیصلے ساری زندگی کے اعمال اور ساری زندگی کے فیصلے اس کی بنیاد اس پر ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی کا مقصد ہدف مقرر کیا ہے یا نہیں کیا، اور زندگی کا مقصد اور ہدف صحیح طے کیا ہے یا غلط طے کیا۔ اگر زندگی کا مقصد اور ہدف ہی طے نہیں کیا تو ساری زندگی کے اعمال اور فیصلے غلط ہیں۔ اور ہدف طے کیا، مقصد طے کیا لیکن غلط طے کیا، تب بھی اعمال اور فیصلے غلط۔ اور بے ہدف زندگی گزار رہا، کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے، کوئی اس کے ذہن میں ہدف مقصد نہیں ہوتا، کیا کہیں گے؟ اس میں کچھ نہیں۔ دکان بناتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے، فیکٹری لگاتا ہے، ملازمت اختیار کرتا ہے، کوئی ہدف تو طے کرتا ہے۔ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کا، دکان کھولنے کا، فیکٹری لگانے کا، کام پہ جانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو زندگی گزار رہا ہے، کیا ہدف ہے، کیا مقصد ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہے تو صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یوں ہی پیدا ہو گئے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں زندگی کا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے، یوں ہی پیدا ہو گئے اور تمہارے پیدا ہونے کا کوئی ہدف، کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ ایک بڑی بھول ہو چکی ہے۔ زندگی گزر رہی ہے اور پکتا ہی کچھ نہیں، کیوں پیدا ہوئی ہے اور زندگی میں کرنا کیا ہے، اور یوں ہی مر گئے۔ یہ موت تو جانوروں کی ہوتی، جو یہ چاہتے ہیں کہ آج کھانا اچھا ہو، آج پینا اچھا ہو، آج ٹھیک رہے، باقی دیکھی جائے گی۔ کہ مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ تو زندگی گزر رہی ہے اور پتہ ہی کیوں نہیں اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، منزل کیا ہے اس کی۔
اور بعض لوگ زندگی کا ہدف طے کرتے ہیں لیکن غلط طے کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے اہداف ہوتے ہیں کہ اسٹیٹس اچھا ہو جائے، گھر اچھی سوسائٹی میں بن جائے، آمدنی اچھی ہو جائے، اولاد تعلیم یافتہ اور برسر روزگار ہو جائے۔ ان نادانوں نے زندگی کا ہدف یہ مقرر کر رکھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ طے کر رکھا ہوتا ہے، اور جب یہ ان کے اہداف مکمل ہو رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں بڑے سمجھدار، بس ہم نے تو جو زندگی میں کرنا تھا وہ کر لیا، جو ہم نے زندگی میں کرنا تھا وہ کر لیا۔ وہ اپنے اقتزام اور خیال میں ہوتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب، ہم بڑے سمجھدار، ہم بڑے ہوشیار۔ اور سچ یہ کہ جس ذات نے پیدا کیا اس سے پوچھا ہی نہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، اس کا پیغام سنا ہی نہیں، اور اپنی عقل سے اہداف اور مقاصد طے کرتا رہتا ہے۔ اور کہیں مقصد پہ ٹھہرتا بھی نہیں ہے۔ جیسا ماحول بدلا مقصد بدل گیا، جیسا کچھ دیکھا ہدف بدل گیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے تمام تر زندگی کے فیصلوں کا مدار اس پر ہے۔ میری تمام تر زندگی کے فیصلوں کا مدار اس بنیادی نقطے پہ ہے کہ میں نے زندگی کا ہدف مقصد کیا طے کیا، آیا طے کیا بھی ہے یا نہیں، یا طے کیا تو صحیح کیا غلط کیا۔ اسی پر سارے فیصلے غلط، اور اسی بنیاد پر فیصلے ٹھیک ہو سکتے۔ تو اللہ کریم سے پوچھتے ہیں کہ میری زندگی کا ہدف کیا ہونا چاہیے، تو اللہ بتاتے ہیں تمہاری زندگی کا ہدف ہونا چاہیے کامیاب ہونا، کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ تمہاری زندگی کا ہدف ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ کامیابی وہ نہیں جو تم سمجھ بیٹھے ہو، کہ گاڑی اچھی ہو جائے، کپڑے اچھے ہو جائیں، بیٹے ہو جائیں، اولاد ہو جائے، گھر سوسائٹی میں ہو جائے، اسٹیٹس اچھا ہو جائے، یہ کامیابی نہیں۔ یہ تمہاری زندگی کا ہدف نہیں ہے تو تمہاری زندگی کا ہدف کامیاب ہونا، لیکن وہ کامیابی کون سی ہے جسے میں اپنی زندگی کا مقصد بناؤں، ہدف بناؤں، جس ہدف پر پورا اتر کر ہم کہتے ہیں حضرت فاطمہ بھی کامیاب، جو گھر کے خادمہ بھی، گھر میں کوئی نہیں تھی، کام کاج خود کیا کرتی تھی، جس ہدف کو انہوں نے پورا کیا، اور ہم کہتے ہیں حضرت فاطمہ بھی کامیاب۔ جس ہدف کو پورا کیا اور ہم کہتے ہیں حضرت بلال بھی کامیاب، جن کا گھر بھی اپنا کوئی نہیں۔ جس ہدف کو پورا کیا اور حضرت خبیب بھی کامیاب، حضرت خباب بھی کامیاب۔ وہ کون سی ایسی کامیابی ہے کہ جسے جو ہدف انہوں نے پا لیا اور کامیاب ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کامیاب ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ ان کو اتنا دے گا کہ یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ بات تو اللہ نے بتا دی کہ تمہاری زندگی کا ہدف ہونا چاہیے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب وہ کامیابی کون سی ہے؟ کہ بہت زیادہ خوشحالی کا نام کامیابی ہے، تو وہ تو حضور کے گھر میں بھی نہیں تھی۔
میرے اور آپ کی روحانی اماں عائشہ فرمایا کرتے تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہینے گزر جاتے تھے، ہم 2 سردار اور کالی چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے، کھجور اور پانی۔ تو وہ کون سی کامیابی ہے جو ہماری زندگی کا ہدف ہو، مقصد ہو، منزل ہو، جہاں ہم نے پہنچنا ہے، اور پھر سارے زندگی کے فیصلے اس کو سامنے رکھ کے کریں تاکہ فیصلے درست ہوں، دانش مندی پر ہوں، عقل مندی پر ہوں، سمجھداری پہ ہوں، دور اندیشی پہ ہوں۔ تو اللہ کریم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہماری منزل ہے، اور ہماری کامیابی ہمارے زندگی کا ہدف ہے، وہ ہے کیا؟ تو اللہ کریم کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ کامیاب ہو گیا۔ اور کامیابی ہے کیا؟ جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، یہ ہے کامیابی، اور یہ ہے میرے اور آپ کی زندگی کا ہدف، یہ ہے میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد، یہ ہے ہدف، یہ ہے کامیابی۔ جو اس ہدف کی طرف چل پڑا ہے یہ کامیابی کے راستے پہ چلا ہے۔ جس کی زندگی کا مقصد یہ ہدف ہے، یہ کامیابی کے راستے پہ ہے، یہ صراط مستقیم پہ ہے۔ یہ ہدف فقیری میں مل جائے، امیری بھی مل جائے، جھونپڑی میں مل جائے، کوٹھی میں مل جائے، ہدف مل جائے میاں، پھر غریب بھی کامیاب، امیر بھی کامیاب، جھونپڑی والا بھی کامیاب، کوٹھی والا بھی کامیاب، ہدف مل جائے، منزل مل جائے۔ اور اگر یہ ہدف سامنے نہیں ہے، نہ غریب کے نہ امیر کے، دونوں کم عقل ہے، دونوں بدقسمت ہیں، دونوں محروم ہیں۔ یہ ہدف ہے زندگی کا، کامیاب ہو جاؤ۔ اور کامیابی ہے کیا، وہ بھی اللہ کریم نے بتا دی۔ یہ ہماری زندگی کا ہدف ہے بھائی، اس کے لیے جیو۔ اگر اس کو سامنے رکھ کر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، آپ کا فیصلہ درست، آپ تجارت کرتے ہیں، یہ آپ کی عبادت، آپ صنعتکار ہیں، یہ عبادت، آپ کاشتکاری کرتے ہیں، یہ عبادت، آپ مزدوری اور ملازمت کرتے ہیں، یہ عبادت۔ پھر تو جتنے وسائل اختیار کرتے ہیں اس دنیا کے مشغلوں کے، اس ہدف کو سامنے رکھ کر یہ سب اللہ کے انعامات۔ اور اگر یہ منزل سامنے نہیں ہے، یہ ہدف سامنے نہیں ہے، اسے سامنے نہیں رکھتے اپنے فیصلوں میں، تو میرے عزیزو، نعمتوں کی بڑی شکلیں بھی بظاہر شکلیں نعمتوں کی ہیں، لیکن حقیقت میں عذاب ہیں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اس کی اولاد جوان ہے، اس کی اولاد صحت مند ہے، اس کے پاس دولت بہت ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی بہت ہے، اس کے ہاں تو فراوانی فراوانی ہے، فرمایا یہ سب اللہ کی طرف سے اس پہ عذاب ہے، یہ سب عذاب کی شکل ہے۔ اس لیے کہ یہ زندگی کا صحیح ہدف کھو بیٹھا ہے، زندگی کی صحیح کامیابی کھو بیٹھا ہے۔ یہ ساری نعمتوں کی شکلیں اولاد ہے، دولت ہے، خوشحالی ہے، فراوانی ہے، فرمایا یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں،
کہنے لگا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں اچھا کون ہے اور لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے، اچھوں میں اچھا کون ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے من طال عمر وحسن عمل، لمبی عمر ہو عمل اچھا ہو، عمر لمبی عمر اچھا، جتنی لمبی عمر ہوگی اس منزل کا تحفہ اور اس ہدف کا اور اس کامیابی کا توشہ زیادہ ہوگا، اس کامیابی کے لیے سرمایہ زیادہ ہوگا۔ فرمایا من طال عمر وحسن عمل، لمبی عمر عمل اچھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا کون ہے، بروں میں برا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمر وساء عمل، لمبی عمر ہو، عمر لمبی ہو، عمل برا ہو۔ تو نری صحت بھی کسی کام کی نہیں، نری خوشحالی بھی کسی کام کی نہیں، نری زندگی کی بھی وبال، نری صحت بھی وبال۔ یہ تو اسی وقت اللہ کی نعمتیں ہیں جب اس سے زندگی کا ہدف مل رہا ہے، جب اس سے نیکیاں ہو رہی ہیں، جب اعمال صالحہ ہے، ورنہ تو صحت بھی وبال، زندگی بھی وبال، خوشحالی بھی وبال، حسن بھی وبال۔ اگر اس کے اندر نیکی کی روح نہیں، سب وبال۔ اور اگر لمبی عمر ہے اور اعمال صالحہ ہے تو یہ اچھوں میں سے اچھا، بہت ہی اچھا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب زندگی کا ہدف ہی ٹھیک نہیں، زندگی کا مقصد ہی ٹھیک نہیں، تو بتائیے اولاد کی تعلیم کے فیصلے کہاں ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے فیصلے کہاں ٹھیک ہو سکتے؟ ہدف ہی نہیں ہے، زندگی کا مقصد ہی پیش نظر نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنے بڑوں نے ایسا ماحول دیا، ایسا ماحول دیا کہ ہمارے سامنے زندگی کا مقصد سامنے، بڑے چلے گئے لیکن اس کے اثرات موجود ہیں، لیکن آج میری بچیاں اور بچوں کے سامنے یہ ہدف سامنے نہیں ہے، تو بتائیے اس بیٹے کا رنگ اپنے باپ سے کتنا مختلف ہے، اس بیٹی کا رنگ اپنی ماں سے کتنا مختلف ہے۔ ایک ہی گھر سے ابا اور بیٹے نکلتے ہیں، دونوں کی زندگی میں فاصلے۔ ایک ہی گھر سے اماں اور بیٹی نکلتی، لگتا ہی نہیں یہ ماں بیٹیاں ہیں، دونوں کی زندگیوں میں اتنا فرق، اس لیے کہ اس کی زندگی کا ہدف کچھ اور ہے، اس کی زندگی کا ہدف کچھ اور ہے۔ ایک ہی گھر میں مختلف تماشے ہیں، ہر ایک کا زندگی کا مقصد ہدف ہی کچھ اور ہے۔ تو زندگی کے فیصلے اور ہیں، زندگی کے کام اور ہیں، زندگی کی محنت اور ہے، زندگی کی کاوشیں اور ہیں، سب کچھ فرق آئے گا۔ بتایا نہیں، پڑھایا نہیں، وہ صحبت نہیں دی، وہ ماحول نہیں دیا، وہ اللہ کا پیغام نہیں سمجھایا کہ ارے میاں تم پیدا ہوئی ہو، کوئی زندگی کا مقصد بھی تو ہے، کوئی ہدف بھی تو ہے، اور یہ حق ہے اس ذات کا جس ذات نے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہیں بتائے کہ تمہارے زندگی کا ہدف کیا ہے، تم نے پہنچنا کہاں ہے۔ وہ تو بھینس ہوتی ہے، گائے ہوتی ہے، بلی ہوتی ہے، چپایا ہوتا ہے جو کہتا ہے آج کھا جائیں، اچھا پی لیں بس، اور پھر مر جائیں گے، ختم۔ وہ تو چپایا ہے، وہ جانور ہے، وہ بھینس ہے، وہ گائے ہیں، وہ بلی ہے، وہ گھوڑا گدھا ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک الانعام، یہ جانور ہے، یہ جانور ہے۔
مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے بھائی جو زندگی کے رات دن اپنی منزل کو سامنے رکھ کے گزارتا ہے. یہ کوئی چھپایا تھوڑی ہے، یہ گھوڑا گدھا تو ہے نہیں. اسے تو اللہ ہے اور اپنی نبی کی زندگی کی صورت میں روشنی دی ہے. یہ تو اپنی زندگی کو اس ہدف کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا سفر رکھتا ہے. یہ نہیں سامنے نہیں ہے. اور کیا کرتا ہے؟ 30 سال تک پڑھاتا ہے اور صرف اس لیے پڑھاتا ہے کہ اچھا کمائے. یہ اس کے پڑھانے کا ہدف ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. صرف اس لیے پڑھاتا ہے کہ اچھا کمائے. اب اس نے ہدف مقرر کر لیے کہ میں نے اپنے بچے کو ایسا پڑھانا ہے کہ اچھا کما سکے. اب وہ پڑھ لیتا ہے. اب اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اچھا کمانا شروع کر دیتا ہے. بہت کما لوں. اور جب اچھا کما لیتا ہے تو عمر ہو جاتی ہے 60 سال 65 سال. اب اس کے بعد پیسے اکٹھے ہوتے ہیں. اب کہتا ہے بس اب میری خواہش یہ ہے کہ اچھا سا گھر بنا لوں. اب وہ گھر بنانا شروع کر دیتا ہے. جب بن جاتا ہے کہ گھر میں رہنے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، معدہ خراب ہے، دماغ شل ہے، نہ نیند رات کو آتی ہے، نہ دن میں مزہ ہے. اور چند دن ہی گزرتے ہیں دنیا اسے اس گھر سے اٹھا کے لے جاتی، کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتی. باپ نے بھی یہی کیا، بیٹے کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے. اس کا پھر پوتا بھی ایسا ہی کر رہا ہے. پڑ پوتے کو بھی اسی راستے پہ ڈالا ہے. یہ ساری نادانیاں اس لیے ہیں میرے عزیزو کہ اسے جینے کا مقصد پتہ کوئی نہیں. یہ سارے فیصلے غلط اس لیے ہیں کہ اسے جینے کا مقصد ہی کوئی نہیں پتا. زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں پتا اور غلط مقصد بنا رکھا ہے، غلط اہداف ہیں. اور جب وہ پا لیتا ہے ماتوں میں کیا جا سکتا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اللہ ہمیں اپنی زندگی کے صحیح مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی کا سفر طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. زندگیاں گزر رہی ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور کچھ طے نہیں کیوں پیدا ہوا. ابا کو کچھ پتا ہے، اماں کو کچھ پتا ہے، بڑوں نے کوئی صحبت دے دی تھی، کوئی سمجھ میں ہے دماغ میں. اولاد تو بالکل ہی فارغ ہوتی چلی جا رہی ہے. ان بیچاروں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. کھا لیا، پہن لیا، رہ لیا، مر گئے. تو میرے عزیزو زندگی کا ہدف مقصد کامیابی ہے. اور وہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ کریم نے بتائی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ ہے کامیاب، یہ کامیاب ہو گیا. فوز کہتے ہیں کامیابی کو، فوز کامیابی. یہ کامیاب ہو گیا. اور کامیابی ہے کیا؟ جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا. یہ کامیاب. اس کامیابی کے راستے پہ کوئی آدمی چل نکلا ہے، خوشحالی ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، سواری ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں. سچ کہہ رہا ہوں سب مبارک، سب مبارک. لیکن اگر یہ منزل سامنے نہیں اور اس کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے نہیں کر رہا، سب وبال، سب وبال، سب گھاٹے کا سودا ہے. تو یہ سبق یاد رہے، اس کے تذکرے میرے بچوں کے سامنے ہوں. یہ میرے گھر کی درسگاہ میں یہ پیغام ہر ایک کے دل و دماغ میں ہو. ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہوتی یہی ہے کہ اپنے گھر کی اس تعلیم گاہ میں
جس کے استاد باپ اور ماں ہے، اپنے بچوں کے شعور میں یہ بات ڈال دے کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے، اس گھر کی درسگاہ کی یہ ذمہ داری ہے، اس گھر کے استاد کی ذمہ داری ہے جو ماں باپ کی شکل میں ہے کہ بچوں کے شعور میں یہ بات بٹھا دے کہ یہ منزل جائے، یہ مقصد ہے زندگی کا۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كأرض السماء والارض، یہ ہے میدان کامیابی کا جس میں تم ایک دوسرے سے آگے نکلو، یہ مقابلے کی جگہ ہے۔ ہم نے ہدف غلط مقرر کر رکھے، زندگی کے مقصد غلط ہیں، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو جتنا آگے نکلا اتنا سمجھدار، اور جو اس ہدف تک نہیں پہنچتا وہ ڈپریشن میں، وہ ڈپریس، وہ مایوس۔ اللہ کہتا ہے یہ میدان ہے کامیابی کا، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہاں مقابلہ کرو نا بھائی، ایک دوسرے سے آگے نکلو، یہاں چلو نہیں، یہاں تو دوڑو، یہاں تو دوڑو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، یہاں تو ایک دوسرے سے آگے نکلو، یہ کامیابی کا میدان ہے، اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، یہ مقابلے کی جگہ ہے بھائی۔ لیکن یہ منزل ہی سامنے نہیں ہے، یہاں ہم غفلت میں ہیں، یہاں ہم سست ہیں، یہاں ہم کاہل ہیں، ہم اس منزل کو بھولے بیٹھے ہیں، اور نئے نئے اہداف، نئے نئے زندگی کی مقاصد وہ دل و دماغ میں بٹھائی گئیں، پڑھائی گئیں، دکھائی گئیں، ایسا ماحول دیا کہ ہمارے بچے بچیوں کے ذہنوں میں زندگی کے مقاصد ہی بدل گئے، اور پھر غلط مقاصد کی بنیاد پر کوئی آدمی نظر آیا تو کہہ دیا بڑا خوش نصیب آدمی، بڑا کامیاب ہے، یہ آئیڈیل ہے، یہ ہیرو ہے، یہ ہے آئیڈیل ہے، یہ ہیرو ہے۔ یہ خوش نصیب، اس کے اقبال بلند، سارے غلط ہیروز، سارے غلط آئیڈیل، پڑھایا یہی ہے، سکھایا یہی ہے۔ اور پھر انہیں کو دیکھ کر زندگی گزارتا۔ تو میرے عزیزو، جس ذات نے پیدا کیا ہے اس نے ہماری زندگی کا ہدف بتایا ہے، کامیاب ہونا ہے، اور کامیابی کا معیار یہ ہے، کامیابی کا پیمانہ یہ ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ ہے کامیاب۔ اب جو خوش نصیب آدمی اس راستے پہ چلا ہے، اس کامیابی کے راستے، یقین جانے اگر وہ بیمار بھی ہے اور اس راستے پہ چل رہا ہے، بیمار بھی ہے اور اس راستے پہ چل رہا ہے، قسم خدا کی تب بھی وہ خوش نصیب ہے۔ اور کوئی اس راستے سے محروم ہے اور صحت مند بھی ہے تب بھی بد نصیب ہے، تب بھی بد نصیب ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ 33 سال سے بستر پہ پڑے ہوئے، کوئی موذی مرض تھا، کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، کھانا پینا ضروریات وہیں، آنے والے عیادت کے لیے آتے، تیمارداری کرتے، چہرہ مطمئن پرسکون، سبحان اللہ، کہتے اتنے تو صحت مند لوگ مطمئن نہیں ہوتے اور پرسکون جتنے آپ ہیں، لیکن انہیں کیا پتا، اسے تو اپنی کامیابی کی منزل نظر آ رہی ہے نا۔
یہ کیوں پریشان ہوگا؟ اسے پتا ہے کمائی ہو رہی ہے اس منزل کے لیے، ہدف کے اور قریب جا رہا ہوں، ہدف کے اور قریب ہو جاتا ہوں۔ اس لیے جو آدمی ہدف کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، وہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی اس کی خوشی دوبالا ہوتی ہے، اور جو منزل کو بھول کے زندگی گزارتا ہے وہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی اس کی زندگی میں مایوسی آتی ہے، جیب خالی، دوست گم، اپنوں نے بھی چھوڑ دیا، سلام بھی کوئی نہیں پوچھتا، جیب خالی تو ماسی بھی نہیں پوچھتی، بتائیے کتنے ڈپریشن میں ہوگا۔ اور جس کے سامنے منزل ہوتی ہے وہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا مطمئن، اتنا پرسکون۔ جیسے کاشتکار کھیت اگاتا ہے، اس کی ایک منزل ہوتی ہے کہ اس کے جو آمد ہوگی، اس سے محنت کے بعد جو پھل آئے گا اور کئی گنا بڑھ کے آئے گا، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، یہ اس کی منزل ہوتی ہے۔ اب بیج ڈالا، ہل چلایا، باڑ لگائی، حفاظت کی، اور ایک وقت آتا ہے وہ چیز کاشت کھیت پروان چڑھتے ہیں، کٹائی کا وقت قریب آتا ہے، تو اس کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے کہ میں بالکل ہدف کے قریب ہوں، اور جو میں نے دانا بویا ہے وہ کئی گنا بڑھ کر مجھے واپس ملنے والا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ایسی مسلمان جب بوڑھا ہوتا ہے نا، اس کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے کہ زندگی بھر جس ہدف کے لیے میں نے محنت کی ہے وہ میرے قریب آ چکی ہے، محنت کا پھل ملنے والا ہے، محنت کا پھل ملنے والا ہے، وہ اور زیادہ مطمئن ہوتا ہے، وہ اور زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس سبق کو ہمیشہ دل و دماغ میں سامنے رکھو، اس کا استحضار رکھو، اس کا دھیان رکھو، اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرو، بچوں کے، بچیوں کے، کاروبار کے، صبح شام کے، دن رات کے، اس کو سامنے رکھو۔ یہ نظروں سے اوجل ہوا اور اس مقصد کو بھولے، یقین جانے سارے فیصلے غلط ہو جائیں گے، بچوں پہ بڑا ظلم ہوگا، بچیوں کے رشتوں کے بارے میں بڑے غلط فیصلے ہوں گے، اولاد کے حق میں بڑی کوتاہی ہوگی، اولاد کے ساتھ بڑی ناانصافی کر بیٹھو گے۔ اس مقصد کو سامنے رکھو، اور اس جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ کامیابی اور یہ منزل اور ہدف تو اس ذات نے مقرر کیا ہے، اس ذات نے مقرر کیا ہے۔ المیہ دنیا میں تو بڑی بڑی چمک دمک ہے، یہ بھی اپنی طرف بڑی کھینچتی ہے، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سب دھوکے کا سامان ہے۔ اس نے کب کسی کے ساتھ وفا کی ہے؟ اس نے کب کسی کے ساتھ وفا کی ہے بھائی؟ کتنے ارمانوں سے تجوریاں برتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کتنی امیدوں سے گھر بناتا ہے، دنیا اٹھا کے لے جاتی، کتنی محنت سے کاروبار لگاتا ہے، کرتا کوئی اور ہے کام، تجوریاں کوئی بھرتا ہے، استعمال کوئی کرتا، کاروبار کوئی لگاتا ہے، کام کوئی کرتا ہے، گھر کوئی بناتا ہے، رہائش کوئی اختیار کرتا ہے۔ نہیں دیکھتے روز کیسے دھوکہ دے گئی، کیسے دھوکہ دے گئی، یہیں کا یہیں رہ گیا۔ تو بڑا دھوکہ ہے میرے عزیزو، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس بینائی کا سامان ہے، روشنی کا سامان ہے، بصیرت، آنکھیں کھولنے کے لیے ہمارے پاس دولت ہے، اور وہ اللہ کا پیغام، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے کہ تم زندگی کا مقصد، ہدف سامنے رکھو، اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ پھر زندگی کے ان مشغلوں میں رہنا کوئی برائی نہیں،
اس ہدف کو پانے کے لیے جنگلوں میں نہیں جانا پڑتا، پہاڑوں میں نہیں جانا پڑتا، دنیا سے قطع تعلق نہیں ہونا پڑتا۔ اس ہدف کو پانے کے لیے انہی گلیوں سے، انہی بازاروں سے، انہی دکانوں سے، انہی مزدوریوں سے جب وہ ہدف سامنے ہو اور ان تمام چیزوں میں فیصلے اس کو سامنے رکھ کے ہوں، یہ ساری چیزیں عبادت، یہ ساری چیزیں عبادت۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے سامنے یہ ہدف نہیں ہے، یہ منزل سامنے نہیں ہے، یہ منزل اور یہ کامیابی سامنے نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے اس کی نماز بھی عبادت نہیں ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، ان کی یہ نماز بھی عبادت نہیں ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو اس ہدف کو سامنے رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کی تجارت بھی عبادت۔ سبحان اللہ، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اس کی تو تجارت بھی عبادت، اس کے پاؤں بازار میں ہیں، اس کے ہاتھ تجارت میں مشغول ہیں، اور اس کی زبان سے تجارتی بول ہیں، لیکن اسے اپنی منزل پیش نظر ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ میں نے جانا کہاں ہے، تو اس کی تجارت بھی عبادت، اس کا یہ بازار میں کھڑے ہونا بھی عبادت، اس کی تجارت کے یہ بول بھی عبادت۔ اور ایک آدمی ہے جو منزل بھولا ہوا ہے، فرمایا اس کی نماز بھی عبادت ہے، اس کی نماز بھی عبادت نہیں، کاہل ہے نمازوں میں، سست ہے، مریل ہے، صرف دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، منزل جو نہیں ہے۔ حج جیسی عبادت ریاکاری کی نظر ہو جائے گی، صدقے جیسی عبادت ریاکاری کی نظر ہو جائے گی، نماز جیسی عبادت ریاکاری کی نظر ہو جائے گی، بڑی بڑی عبادتی کی شکلیں ریاکاری کی خاطر نظر ہو جائیں گی، ریاکاری کی نظر ہو جائیں گی، عبادت عبادت نہیں رہے گی، اور بظاہر دنیا کی شکل ہے لیکن آخرت کو سامنے رکھا ہوا، اس کو سامنے رکھ کے تجارت کر رہا، اس کو سامنے رکھ کر شادی کر رہا، اس کو سامنے رکھ کر زراعت کر رہا، عبادت عبادت ہو جائے گی۔ یہی بڑا فرق ہے میرے عزیزو، پیارے نبی کے صحبت یافتہ میں اور آج کے انسانوں میں، یہی بڑا فرق ہے کہ ان کی پوری زندگی عبادت ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کے سامنے یہ ہدف ہر وقت پیش نظر ہوتا تھا، یہ منزل ہر وقت پیش نظر ہوتا، ان کی پوری زندگی عبادت۔ وہ بازار میں تجارت بھی کرتے تھے، کھیتوں میں کاشتکاری بھی کیا کرتے تھے، مزدوری بھی کیا کرتے تھے، ایوانوں کے اندر بھی بیٹھتے تھے، عدالتوں کے اندر بھی بیٹھے تھے، جرنیل بھی ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی وہ ساری چیزیں عبادت۔ لیکن آج اس منزل کو فراموش کر بیٹھے، اس ہدف کو بھول بیٹھے ہیں، تو بس اوقات عبادت بھی عبادت نہیں رہتی۔ تو میرے عزیزو، اس ہدف کو سامنے رکھو اور اپنے بچوں کا ذہن بناؤ۔ تمہارے بچے اور ہمارے بچے جو بس اوقات شکوے کرتے ہیں نا ماں باپ سے، اور ماں باپ سے شکوے کرتے ہیں کہ یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیچارے اس منزل کو بھولے بیٹھے، وہ منزل کو بھولے بیٹھے، ہم نے انہیں غلط رخ پہ ڈال دیا۔ اس لیے کہ دنیا کو ہدف بنانے والا تو کبھی ہم نے مطمئن ہوتے نہیں دیکھا،
اس لیے کہ دنیا کو منزل اور ہدف بنانے والا شخص تو کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کا تو پیٹ بھرتا ہی نہیں، اس کی تو بھوک مٹتی ہی نہیں ہے۔ فرمایا 2 وادیاں سونے کی بھی مل جائے نا تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور تب بھی اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ دنیا کو منزل بنانے والا ہمیشہ غیر مطمئن رہے گا، یہ تو اطمینان ہے ہی نہیں ادھر۔ تو میرے عزیزو، آخرت کی زندگی کو، کامیابی کو ہم اپنی زندگی کا ہدف بنائیں، اپنا احتساب، اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کے تمام مشغلے، کیا اس کا موضوع آخرت ہے؟ اور یہ ہم سب کچھ آخرت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بطور وسائل اور اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ یہ ہدف سامنے ہونا چاہیے تاکہ ہمارے زندگی کے فیصلے درست ہوں، ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہوں، ورنہ زندگی گزر رہی ہے میرے عزیزو، اور ایسی گزر رہی ہے، اور کس کروٹ کس لمحے زندگی کا سفر ختم ہو جائے، اور پھر آدمی جب منزل سامنے نظر آئے، خسارہ آنکھوں کے سامنے آئے، تو پھر کہے اے اللہ لعلی اعمل صالحا، اے اللہ واپس بھیج دے، میں اچھا عمل کر کے آؤں گا، اعمل صالحا، اے اللہ لٹا دے واپس، نیک بن کے آ جاؤں گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ لیکن وہ وقت جا چکا ہوگا، وہاں مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو آج اللہ رب العزت نے اپنا پیغام دیا ہے، قرآن کی شکل میں اپنا نور دیا ہے، یہ روشنی اور ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے کہ ہمیں بصیرت ہو، ہمیں اپنی زندگی کی کامیابی ہمیشہ پیش نظر ہو، یہ کامیابی ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر اپنا گھر بنائیں، اس کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے فیصلے کریں، اور اس کو سامنے رکھ کر اپنا کاروباری فیصلے کریں، اپنی معاشی فیصلے کریں، اس کو سامنے رکھ کر، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے حق میں عبادت بن جائیں گی۔ اللہ کے نبی کیا فرما کرتے ہیں؟ تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، کل اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، لیکن ہر تاجر کا نہیں، ہر تاجر کا نہیں، ہر تاجر کا نہیں، وہی تاجر جسے اس دن کا خیال ہے، اور پھر سچائی بولتا ہے، اور پھر دیانت سے کام لیتا ہے، پھر امانت سے کام لیتا ہے، اس کا ڈر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، خلوت تنہائی ہے، مجال ہے خیانت کرے، مجال ہے ملاوٹ کرے، مجال ہے جھوٹ بولے، یہ تاجر عبادت، یہ عبادت ہے۔ ہاتھ سخت ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک مزدور آیا، ہاتھ سخت، اتنے ہاتھ سخت ہے، اے رسول اللہ اپنے بچوں کے لیے حلال کمانے کے لیے محنت کرتا ہوں، فرمایا اللہ رب العزت کو ایسے ہاتھوں کو جہنم میں بیچتی ہوئی حیا آتی ہے، اس کی مزدوری عبادت، اس کی یہ محنت عبادت، پسینہ پسینہ ہے، گرمی کی شدت ہے۔ آپ نے دیکھا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی فرمایا یہ کیسے؟ کہ یا رسول اللہ اپنے بچوں کو حلال کمانے کے لیے مزدوری کرتا ہوں، کہیں حرام کی طرف نہ جائیں، کسی کے سامنے بیکاری نہ بنے۔ آپ نے اس کی اس مزدوری پر پسینے کی تعریف فرمائی۔ تو یہ دیانت، یہ سچائی، یہ حلال کی فکر، یہ تبھی آتی میرے عزیزو جب آدمی کے سامنے منزل سامنے ہو، کہ جنت سے محروم نہ ہو جاؤں، جہنم کا ایندھن نہ بنوں، میں اپنے بچوں کو حرام کھلا کے جہنم کے لائق نہ بناؤں،
یہ تبھی فکر ہوتی ہے. تو اس زندگی کو سامنے، اس منزل کو سامنے رکھیں، اس ہدف کو سامنے رکھیں، اور اس کو سامنے رکھ کر میرے عزیزو ہم اپنی زندگی کے فیصلے کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا میرا غم نہ بنے، میرا غم آخرت بنے، میرا غم وہ ہدف بنے، میرا مقصد وہ ہدف بنے. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا میرا غم نہ بنے. ولا مبلغ علمنا، اللہ جو آپ نے مجھے علم و دانش سے نوازا ہے، سمجھ بوجھ سے نوازا ہے، معلومات سے نوازا ہے، اس کا حاصل دنیا نہ ہو. یہ سب کچھ تو میں اس لیے حاصل کروں کہ منزل مل جائے، ہدف تک آسانی سے پہنچوں. لیکن اب سارا علم کس کے گرد گھومتا ہے؟ دنیا کا اسٹیٹس بنانے کے. یہ علم تھوڑی ہے. اب تو ایسا علم کے نام پر چیزیں آ گئیں جو آدمی کو اپنی زندگی کے مقصد سے اور دور کر رہی ہیں. علم کے نام پر ایسے نقشے آ گئے جو آدمی کو اپنی زندگی کے اہداف سے اور بیزار کر رہے ہیں. یہ علم تھوڑی، یہ بدترین جہالت ہے. یہ تو بدترین جہالت ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ بوجھ نصیب فرما دے میرے عزیزو، اور ہمیشہ یہ پیش نظر رہے کہ ہم نے زندگی میں کامیابی کا ہدف پانا ہے، اور کامیابی جنت کا راستہ، جنت کا راستہ، جنت کا راستہ. ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے. پھر آپ کی ہر عمل اور ہر مشغلہ اور ہر محنت انشاءاللہ وہ عبادت کا درجہ پالے گی. وہ عبادت کا صلہ انعام آپ کو ملے گا. اللہ ہم سب کو ایسی مبارک زندگی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نکاح ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. مجتبہ تشریف رکھیں. محمد فرحان تشریف رکھیں بیٹے. محمد فرحان، آپ نے بچی سے پوچھ لیا؟ بچی نے اجازت دے دی؟ مجھے اجازت ہے. تشریف رکھیں. رضوان علی، رضوان ٹھیک ہے. محمد حنیف ماشاءاللہ. محمد حسنین ٹھیک ہے. محمد فرحان، آپ نے بچی سے پوچھ لیا؟ مجھے اجازت ہے. رضوان، محمد حنیف، چلو ماشاءاللہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ